سے بعد جگہ چھوڑ دو. یہ سارے علم نجوم کے راستے ہیں اور علم نجوم جادوگری ہے. اور جادوگروں کے بارے میں اللہ عز و جل کا کلام اعلان کرتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. جادوگر جہاں سے بھی آئے گا کامیاب. یہ نجومی، یہ جادوگر. اور اللہ کے قرآن کی آیت دیکھو کتنی فٹ ہوتی ہے. اب یہ لاہور میں ہم نے خاص طور پہ دیکھا فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے اسلامی فالنامے والے طوطے لے کر جو چاہو سو پوچھو، قسمت تقدیر بدلو، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ لوگوں کی تقدیریں بدلنے والے، یہ لوگوں کو علم غیب بتانے والے، یہ لوگوں کے مال میں برکتیں دینے والے. یہ تعویذ لے لو ساری عمر دشمن نقصان نہیں پہنچائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں ٹانگیں بہت زیادہ ہیں، گھوڑے بہت زیادہ ہیں. اگر کوئی لاہوری بیٹھا ہے تو اس کو پتا ہوگا لاہور میں گھوڑے ٹانگیں بہت زیادہ ہیں. اور جس شہر میں ٹانگیں ہوں ان کی سڑکوں پر گدھوں اور گھوڑوں کی نیند بھی بہت ہوتی ہے، جو سوکھنے کے بعد ہوا میں مل جاتی ہے اور پھر روڈ پہ بیٹھنے والے پھانکتے ہیں اسے. اب یہ لوگوں کو تو بتا رہا ہے، علم غیب سمجھا رہا ہے، تقدیر بدل رہا ہے، دشمنوں سے بچا رہا ہے. اور اس غریب کی اپنی تقدیر میں ساری عمر لاہور کے گھوڑوں کی لیڈ پھانکنا رہ جاتی. روڈ پہ بیٹھا ہے پروفیسر ججومی، عامل بابا، بنگالی بابا، پروفیسر چشتی، پروفیسر قادری. پروفیسر قادری اور واللہ اگر ان کے آپ ڈاکومنٹس چیک کر لو تو انہوں نے پرائمری بھی نہیں کیا ہوا ہوتا. ان پڑھ دین سے بھی دنیا سے بھی. ارے لوگوں کی تقدیر بدل رہے ہو، ذرا اپنی تقدیر کو بھی بدل لو. کوئی اچھی دکان لے کے بیٹھ جاؤ. یہ تمام چیزیں جادوگری ہیں. اس حدیث سے واضح ہوا انسان جس قدر علم نجوم حاصل کرتا ہے اسی قدر جادوگری کا گناہ اس کے سر پہ چڑھتا رہتا ہے. آئیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی یہ روایت سنیں. من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا. جس نے کوئی گراہ باندھی. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نوجوانوں کے گلے کے اندر کالے دھاگے گرا لگی ہوئی، یا چھوٹے بچوں کے گلے کے اندر کالے دھاگے گرا لگی ہوئی. پوچھو یہ کیا ہے؟ اجی پیر صاحب نے پڑھ پڑھ کے گرا مار مار کے پھونک پھونک کے دیے ہیں. میرے بچے کو سوکڑا تھا، جب سے کالا دھاگا ڈالا سوکڑا ختم ہو گیا. مجھے بواسیر تھی، جب سے میں نے یہ گروہ والے دھاگے گلے میں ڈالے بواسیر ختم ہو گئی. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. ابو ہریرہ کیا روایت فرماتے ہیں؟ من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا. جس نے کوئی گرہ باندھی اور پھر اس میں پھونکا، یا میکائیل یا جبرائیل یا اسرافیل، 1 2 4 5 دم رکھاں، درود رکھاں، اب یہ پھونک رہا ہے. فقد سحر، اس نے جادو کیا. ومن سحر فقد اشرک، اور جو جادو کرتا ہے وہ مشرک ہے. جو جادو کرتا ہے وہ مشرک ہے. یہ جادوگر، یہ ستاروں پہ امیدیں رکھنے والے، یہ پتھروں پہ امیدیں رکھنے والے. آپ نے دیکھا ہوگا جتنا بڑا جادوگر ہوگا اس کے ہاتھ میں اتنی ہی انگوٹھیاں ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ فیروز پتھر ہے. حالانکہ یہ فیروز پتھر یہودیوں کا، عیسائیوں کا بابا شجاع. جانتے ہو بابا شجاع کون تھا؟ نہیں جانتے؟ یہ وہ شیطان تھا جس نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کو شہید کیا تھا. ایران کے اندر، تہران کے اندر ابھی بھی اس کا دربار ہے جس کو شیعہ پوجتے ہیں باقاعدہ. اور اس کے نام پہ بابا شجاع الدین، بابا بہادر، کہ اس نے عمر کو قتل کیا تھا نا تو شجاع ہو گیا. ابو لولو فیروز، فیروزی پتھر آپ نے اکثر لوگوں کے ہاتھ میں دیکھا ہوگا. جی یہ فیروزی پتھر پہن لو فلاں بیماری ختم ہو جاتی ہے، فلاں پتھر پہن لو میرے ستارے سے علم نجوم کے مطابق موافق ہے، میری بیماری ختم ہو جاتی ہیں. جس نے یہ جادوگری کی، ومن سحر فقد اشرک، جو جادوگر ہے، جو جادو کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے. ومن تعلق شیئا وکل الیہ، ومن تعلق شیئا، جس نے اللہ پر امیدوں کو توڑ کر جو کچھ اپنے گلے میں لٹکایا، وکل الیہ، پھر اللہ اس سے اپنی رحمت کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اس کو انہی پتھروں، دھاگوں، تعویذوں، منکوں، انگوٹھیوں کے حوالے کر دیتا. ارے تم پتھر پہن کے سمجھتے ہو بیماریاں ختم. پتھروں کا سردار بیت اللہ میں لگا ہوا حجر اسود، کوئی اس سے بہتر پتھر ہے؟ کوئی یاقوت، کوئی مرجان، کوئی لولو، کوئی فیروز، کوئی پتھر لے آؤ. حجر اسود سے پیارا کوئی پتھر ہے؟ عمر ابن خطاب آئے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے. چومنے سے پہلے کہا جانتا ہوں تو پتھر ہے،
جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ تیرے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان ہے، چومتا کیوں ہوں؟ میں نے تاجدار مدینہ کو چومتے ہوئے دیکھا تھا، امام کائنات کو چومتے ہوئے دیکھا تھا، اور اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا، خطاب کا بیٹا کبھی نہ چومتا، پتھروں میں کمال ہوتا تو بیت اللہ کے حجر اسود میں کمال نہ ہوتا؟ کمال نہ تعویذوں میں، نہ منکوں میں، نہ دھاگوں میں، نہ انگوٹھیوں میں، نہ کڑوں میں، نہ چھلوں میں، نہ ایمزوں میں، جی بس یہ امام ضامن ہے، یہ باندھ دو آپ کا بچہ کبھی نہیں مرے گا۔ امام ضامن نہ ہوا، موت کے فرشتے کو بھگانے کے لیے مشین گن ہو گئی۔ امام ضامن جس کے ہاتھ پہ بندھا ہوگا موت کا فرشتہ ادھر نہیں آئے گا۔ ارے امام ضامن خود مرے تھے یا نہیں مرے تھے؟ امام قاسم خود مرے تھے یا نہیں مرے تھے؟ امام باقر خود مرے تھے یا نہیں مرے تھے؟ 11 امام خود مرے تھے یا نہیں مرے تھے؟ ان اماموں کے نام پہ مشہور ہونے والے تعویذ اگر کسی کو فائدہ دے سکتے تو یہی تعویذ حسین نے اپنے گلے میں کیوں نہیں ڈال لیے؟ حسن نے کیوں نہیں باندھ لیے؟ یہ جادوگری جو مسلمان کو اس کی دنیا اور آخرت برباد کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جادوگری سیکھتا ہے، جو جادو کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور جو اپنے گلے میں جو کچھ گلے میں باندھے، بازو پہ باندھے، کچھ تعویذ فروش ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب کا بہشتی زیور اگر پڑھو، وہ گلے اور بازو سے آگے نکل چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی کو درد ذے ہو، سمجھتے ہیں نا ڈیلیوری کا درد، تو یہ تعویذ ہم نے بہشتی زیور پہ لکھ دیا، یہ ناف کے نیچے باندھ دو۔ اللہ ہمارے ان مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہیں ران پہ باندھا جا رہا ہے، کہیں ناف کے نیچے باندھا جا رہا ہے۔ جو قرآن پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کے لیے آیا تھا وہ گھول کے پینے کے لیے رکھ لیا ہم نے۔ اس حدیث میں سب سے پہلا جو سبق ملا وہ دھاگوں پر گرہے مان کر، رسی اور کپڑے پہ جوڑ لگا کے، گانٹھے مار کے اس پہ پھونکنے والے، پڑھنے والے، یہ طریقے صرف جادوگر استعمال کرتے ہیں۔ جو یہ طریقے استعمال کرے اس سے دور ہو جائے، علاج کروانا بہت دور ہے، وہ شخص اپنی ایمان کی حالت میں نہیں ہے۔ اور انہی چیزوں سے اللہ عز و جل نے پناہ مانگنے کا حکم دیا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ گرہوں پر پھونکنے والے، یہ دھاگوں پہ گرہے مان کر پھونکنے والے، اللہ کہتا ہے بندے کہ اللہ میں ان کے شر سے تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ اس حدیث میں دوسرا مسئلہ جو سمجھایا گیا وہ گلے میں، بازو میں، پیٹ پہ، ران پہ، ناف کے نیچے، ران کے اوپر، جہاں مرضی کوئی چیز باندھی جائے، اللہ سے امید ختم ہو جائے اور وہ امیدیں اس پیر صاحب کے تعویذ پہ آ جائیں تو پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کو اسی چیز کے حوالے کر دیتا ہوں۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عراف وہ شخص ہے جس کے پاس کاہن، جس کے پاس جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ عراف وہ شخص ہے جو ایسے امور کی معرفت کا دعوے دار ہو جو غیب کی باتیں ہیں، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، اور وہ چوری کا سامان بتانے کی اطلاع دیتا ہو کہ آؤ بتاؤ میں تمہیں بتا دوں گا تمہارا مال کس نے چوری کیا ہے، جو آج کل کیو ٹی وی پر استخارے کے نام پہ آ رہا ہے۔ یہ وہ ہے جس کے پاس جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کا اطلاق کاہن پر بھی ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں دل کے راز جان لیتا ہوں، دل کی باتیں بتا دیتا ہوں۔ اور اس زمانے کے اندر شیطان انسانوں کے روپ کے اندر جگہ جگہ آپ کو دکانیں کھولے ہوئے نظر آئیں گے۔ نجومی، جادوگر، دس شناس، کاٹ پاٹ کا ماہر، سفلی علم کا ماہر، جادو کی الٹ پلٹ کا ماہر، اور برباد کر دیا انہوں نے مسلمان عورتوں کو۔ عورتیں ویسے بیچاری کمزور عقیدے والی ہوتی ہیں، او جی میرے کڑے گم گئے ہیں، آپ کہتے ہو شرک شرک ہے، فلاں بابا جو ہے وہ بتا دیتا ہے مائی نے اٹھائے ہیں یا چور آ کر لے گیا ہے، چلو اس کے پاس۔ یہ انسانوں کی شکل کے اندر پھیلے ہوئے غیب کا دعویٰ کرنے والے، ولی ہونا تو بہت دور، یہ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے مسلمان